السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکسیس لائز اونلی ان لویلٹی ٹو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ واٹ از KHRWS, واٹ از گیٹ ویئر اور ان کی مشنز کیا ہیں. آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہوئے گی ایجوکیشنل پالیسی کے اوپر. گیٹ ویئر کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر ہم نے نمبر آف پالیسیز مینشن کی ہوئی ہیں. آپ ان پالیسیز کو گو تھرو کر سکتے ہیں, ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہوگا. لیکن آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہماری خصوصی طور پر ایجوکیشنل پالیسی کے اوپر ہے. انشاءاللہ ایک کمپریہنسو وے میں ہم ڈسکس کریں گے واٹ شوڈ بی دی ایجوکیشنل کریکولم اینڈ واٹ شوڈ بی دی ایجوکیشنل پالیسیز. لیکن اس کے لیے ہم مختلف سٹیپس سے ہو کر گزریں گے. سب سے پہلے تو ہم ایک کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں. 2023 میں KHRWS کے آرگنائزیشن کے تحت ہم پاکستان کی مختلف میڈیکل کالجز, انجینئرنگ یونیورسٹیز اور مختلف اسکول کالجز ہم نے سروے کیے. کس نیت سے سروے کیے کہ ہم پتہ کریں کہ بھئی پورے پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کیا پرسیپشن ہے اسلام کے حوالے سے, سائنس کے حوالے سے. ان کو کتنا علم ہے کہ اسلامک بیسس کو, ہیریٹیجز کو, آئیڈیالوجیز کو ڈسٹروائے جو آج ایڈوانس ماحول میں کیا جا رہا ہے, وہ ان کو معلوم ہے کہ یار ہماری اسلامک بیسس کو کس طرح ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے. کیا ان کو اسلامک لٹریچر کی طرف کوئی کنسرن ہے؟ کیا وہ واقعی میں ہی اپنے آپ کو اسلام کے لیے, پاکستان کے لیے, عوام کے لیے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں؟ تو جب ہم نے ایک سروے انالیسس کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ 75% وہ لوگ ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بھئی کس طریقے سے اسلامک بیسس کو ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے. جب ہم نے مختلف لوگوں سے فیمنزم, لبرلزم, سیکولرزم, مارکسزم وغیرہ کی ڈیفینیشنز پوچھی, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا ہاں یہ آج کل نیا ٹرینڈ چل رہا ہے اور یہ بھی ہونا چاہیے. جب ان کو معلوم ہی نہیں ہے مختلف قسم کے ازمز کا کہ آج کے دور میں ہماری اسلامک بیسس کو کس طریقے سے ایڈوانس ماحول میں ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے, تو آپ آگے خود اندازہ لگا لیں. اور ان کو کنسرن بھی نہیں اسلامک ہسٹری کی طرف آج کل, تو بلکہ وہ ان کو کنسرن ہے تو کس چیز سے ہے کہ بھئی کوئی گورے کی کتاب ہو تو ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں, ہاؤ ٹو میک مائنڈ ہیپی, ہاؤ ٹو میک باڈی ہیپی, اس طرح کی جو لنڈے بازار میں ملتی ہوتی ہیں نا کتابیں پرانی وہ پڑھنے کا شوق. اسلامک ہسٹری کی طرف کوئی کنسرن نہیں, اور اگر کنسرن ہے بھی تو اس کو نیگیٹو پرسپیکٹو میں ہی پڑھیں گے. اب جو 25% لوگ ہیں جو اسلام ہسٹری کی طرف, لٹریچر کی طرف اور اسلام کے لیے, عوام کے لیے, پاکستان کے لیے, سائنس ٹیکنالوجی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو 75% لوگ ہیں وہ تو بس جابس اور اپنی جاب کرنے کو ہی اپنا خدمت بھی سمجھتے ہیں ایکسیٹرا. یعنی کہ انہوں نے ڈاکٹر بننا ہے, یا انجینئر بننا ہے, یا سائنٹسٹ بننا ہے, جو بھی بننا ہے, جاب کرنی ہے, گاڑی لینی ہے, پیسہ کمانا ہے, گھر لینا ہے. 25% جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں ہم کچھ نہ کچھ کریں. یہ ہماری سروے, آپ خود سروے کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ہو سکتا ہے ہم نے تو 75-25 کہا ہے, آپ 95-5 کہہ دیں. تو اب وہ جو 25% لوگ ہیں ان کا بھی تھوڑا سا ایشو ہے. اس میں سے تقریباً 15 سے 18% تو وہ لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے لازمتاً اپنے اوپر ٹھیکیداری کا ٹیگ لیا ہوا ہے کہ ہاں جی ہم ہی یونیورسٹی اسکول کالجز کے اندر اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور ان کا کام کیا ہے کہ صبح حیا واک کرنا اور شام کو بوائز اینڈ گرلس کے ساتھ کمبائنڈ ڈیٹنگ کرنا. جو بچ گئے آپ کے پاس 5% لوگ یا کوئی 8% لوگ, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ولنگلی اپنے آپ کو اسلام کے لیے, پاکستان کے لیے, عوام کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں. اور ہماری سروے کے مطابق فی الحال تو ہمیں اپنے ہی لوگ نظر آ رہے ہیں. اللہ کرے زیادہ ہوں, ہم تو چاہتے ہیں زیادہ ہوں. لیکن یہ میں نے آپ کے سامنے ایک کمپیریٹیو انالیسس جو اپنی رپورٹ پیش کی, یہ کیوں کی؟ یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی کیونکہ دا بیس ہیز بین ڈسٹرائڈ. بچہ ڈائریکٹ یونیورسٹی میں تو نہیں آیا نا, ہم نے تو یونیورسٹیز کو سروے کیا تھا, کالجز کو سروے کیا تھا. پہلے وہ اسکول میں تھا, پہلے وہ نرسری میں تھا, وہ پریپ میں تھا, پھر وہ فرسٹ کلاس میں آیا, وہاں سے ہی شروعات ہوئی. تو معمار نے تو ہماری اینٹ ہی ٹیڑھی رکھی ہے, پوری کی پوری بلڈنگ ہی غلط بن گئی ہماری. تو بیس ڈسٹرائڈ ہے, خرابیاں بیس کے اندر ہیں. پھر آگے تو خرابیاں ہونی, جب بیس خراب ہے تو آگے بھی خرابیاں. اب جو ہمارا ایجوکیشنل کریکولم ہے, جو پالیسیز ہیں, اس میں کیا ڈرا بیکس ہیں, کیا بیٹرمنٹ ہونی چاہیے, اس کی طرف جانے سے پہلے کچھ ڈیفینیشن سے گو تھرو کر لیں. دیکھیں واٹ از اے ڈیفینیشن آف کریکولم. کریکولم از ایکچولی اے روٹ وے, اٹ از اے پیسج ٹورڈس گولس. یعنی کہ جو آپ نے مقاصد حاصل کرنے ہیں اس کی طرف ایک راستہ ہے. پالیسیز کیا ہوتی ہیں؟ کریکولم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشنس آپ استعمال کرتے ہیں اس کا نام پالیسی. اب کریکولم 4 چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہے. نمبر 1 اسٹرکچر, نمبر 2 سلیبس, نمبر 3 ایگزامینیشن اینڈ نمبر 4 کو کریکولر ایکٹیویٹیز. اسٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ اسٹرکچر جو ہے وہ مختلف قسم کے ایجوکیشن لیول سے مل کر بنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر پرائمری ایجوکیشن لیول جس میں 1 سے 5ویں کلاس تک, مڈل ایجوکیشن لیول 6 سے 8ویں کلاس تک,
سیکنڈری ایجوکیشن لیول 9ویں 10ویں، ہائر سیکنڈری ایجوکیشن لیول 11ویں 12ویں، گریجویشن لیول جس میں یونیورسٹیز کے بچے بی ایس پروگرامس آ جاتے ہیں، اور اسپیشلائزیشن جو کہ پھر آگے فردر ہو. سلیبس جو ہے وہ تھیوری کنٹینٹ اور پریکٹیکل کے اوپر موجود ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایگزامینیشن جو ہے، جو آپ نے اسٹرکچر کے اندر تھیوری اور کنٹینٹ اور پریکٹیکل پڑھا، اسی کا ایگزام کرنے کا نام ایگزامینیشن. اور آخر میں آپ کے مائنڈ کو اور آپ کی باڈی کو ہیلدی رکھنے کے لیے، کیونکہ آپ اگر کو کریکولر ایکٹیویٹیز سے سیپریٹ چلیں گے تو آپ اس پورے اسٹرکچر، پورے کنٹینٹ، پریکٹیکل کو نہیں کور کر سکتے. تو کو کریکولر ایکٹیویٹیز آپ کے مائنڈ کو اور باڈی کو ہیلدی رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اب اسٹرکچر کے اوپر تو کوئی ایشو نہیں، ٹھیک ہے جس طرح چل رہا ہے، نو ایشو ایٹ آل. اقبال کہتا ہے کہ اقبال نام نہ لے یہاں مکتب میں علم خودی کا، بہتر نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بیچارے ممولوں کی نظر میں پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات. یعنی کہ اب یہاں پر ہم ایچ اینڈ ایوری چیز کو تو نہیں ڈسٹروائے کر سکتے، ٹھیک ہے جس طرح اسٹرکچر چل رہا ہے وہ چلتا رہے. بات ہمارا جو کنسرن ہے وہ شروع ہوتا ہے سلیبس سے. میں اس کی طرف جانے سے پہلے ایک بات کروں. لیکن جب والدین جو ہے وہ بچے کو نرسری پریپ فرسٹ کلاس میں ایڈمٹ کرواتے ہیں، ایڈمیشن دلواتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں، والدین کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اس اسکول کے اندر ٹوٹی پھوٹی دنیاوی تعلیم ملے گی، اسی لیے تو وہ بچے کو دینی تعلیم کے لیے مدرسے میں داخل کرواتے ہیں. اچھا جب بچہ کلاس میں جاتا ہے اپنی اسکول کی، تو جب واپس آتا ہے 2 بجے 3 بجے، تو پھر اس کو 4 بجے اکیڈمی میں بھی بھیجتے ہوتے ہیں دوبارہ دنیاوی تعلیم کے لیے، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اسکول سے انہیں دنیاوی تعلیم ٹھیک طریقے سے نہیں مل سکتی. یعنی کہ اسکول میں دینی تعلیم بھی نہیں مل رہی جس کی وجہ سے بچہ مدرسہ میں جا رہا ہے، اسکول میں دنیاوی تعلیم بھی نہیں مل رہی جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اکیڈمی میں جا رہا ہے. تو پھر اسکول کا پرپس کیا رہ گیا؟ ڈگری پروویڈیشن بس، یا پھر ایگزامینیشن بس. سب سے پہلے تو یہ ایشو تھا. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں تھیوری اور کنٹینٹ کے اوپر. دیکھیں کس تھیوری کی بات کر رہے ہیں. میں نے وہی بتا دیا ہے، بہتر رہیں کہ ان ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات. اب میں یہاں پر پھر بھی کچھ عرض کرتا ہوں، کون سی تھیوری کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں انگلش میں ایٹ لیسٹ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے پیچھے اسلامک ہیروز موجود ہیں، ان کی سٹوریز، ان کی ناولز، ان کی فکشن سٹوریز بتانے کی بجائے وہی گٹھیا مسٹر چپس جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے ابھی تک 12ویں کلاس میں. یا پھر آپ اس میتھس کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر ہمیں بجائے پارٹنرشپ، اسلامک بزنس کے جو مختلف قسم کے اصول ہیں ان کو سمجھانے کے بجائے، ان کی فارمولاز ڈسکس کرنے کے بجائے، انٹرسٹ، سمپل انٹرسٹ کیا ہوتا ہے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے، سودی جو ہے وہ فارمولے سیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں. یا پھر آپ بات کر رہے ہیں اسلامیات کی جس میں سے سورہ توبہ اور سورہ انفال بھی نکال دی گئی اور وہ چھوٹی سی جو ہے وہ 20-50 صفحوں تک محدود ہو گئی. یا پھر آپ اس فزکس کی بات کر رہے ہیں جس میں پروموٹ ہی میٹیریلزم یا پھر ایتھیزم کو کیا جا رہا ہوتا ہے. یا پھر آپ اس بیالوجی کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر ڈارونزم کو تھیوری کے طور پہ نہیں لاہ کے طور پر پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. اگر میں پریکٹیکل کی بات کروں تو شاید ہم اس فزکس کی بات کر رہے ہیں جس میں سمپل پینڈولم کے علاوہ دوسرا کوئی پریکٹیکل ہی نہیں کروایا جاتا، جس میں کرچوفس وولٹیج مجھے تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. ہمیں تو ابھی تک یاد ہے ہمارے جو پریکٹیکل ہوتے تھے وہ ہمارے ٹیچر ساتھ بیٹھ کے کروایا کرتے تھے تاکہ بچے پاس ہو جائیں، کیونکہ 2 سال ہم نے پریکٹیکل نہیں کروایا. اور اسی طریقے سے ابھی تک وہ بیالوجی، یا پھر اس بیالوجی کی پریکٹیکل کی بات کر رہے ہیں جس میں ہم نے اینجیوسپرم اور جمنوسپرم کا پتہ ہی نہیں فرق کیا ہے، بس رٹے کا پتہ ہے بھائی اس میں یہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے ڈیٹس اٹ. یا پھر اس کیمسٹری کی بات کریں جس میں ابھی تک اگر بچے کو آپ لیب میں بھیج دو تو اس کو یہی نہیں پتا کہ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کو کس طریقے سے ہائیڈروکلورک ایسڈ کے ساتھ ملانا ہے تاکہ سوڈیم کلورائڈ پیدا ہو جائے، بس فارمولہ رٹا لگا ہے. یا تھیوری بھی فلاپنگ میں ہے، پریکٹیکل بھی فلاپنگ میں. واٹ آر وی ڈوئنگ؟ یہ ہے سلیبس ہمارا آج کے کرنٹ ایجوکیشنل سسٹم کا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. 10ویں کلاس کے بعد تو بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کیریئر کون سا سلیکٹ کرنا ہے، اس پہ بھی ہم بعد میں آئیں گے. پہلے ہم اوور آل ڈسکس کریں اسٹیپ بائی اسٹیپ. اسٹرکچر کو ڈسکس کر لیے، کوئی ایشو نہیں. سلیبس کے میں نے ڈرا بیکس بتا دیے، کنٹینٹ کے، پریکٹیکل کے بھی. اب ایگزامینیشن کی طرف جاتے ہیں. ایگزامینیشن میں کبھی جو ہے وہ رٹا لگوایا جاتا ہے تو پیپر کنسیپچوئل آ جاتا ہے، کبھی کنسیپچوئل اسٹڈی غلطی سے کروا دی جاتی ہے تو پیپر رٹے والا آ جاتا ہے. ہمیں بتائیں ہم کہاں پہ جائیں. ایگزامینیشن سسٹم کو آپ ٹف رکھیں، پراپر ٹف کریں، لیکن پڑھائی کو پھر کنسیپچوئل کر دیں. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پراپر طریقے سے. فیڈرل گورنمنٹ نے FGEI نے بہت ایک اچھا اصول دیا تھا، اللہ کرے وہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے، کہ بھئی اتنی پرسنٹیج جو ہے وہ لرننگ ہوئے گی اور اتنی پرسنٹیج جو ہے وہ کنسیپچوئل ہوئے گی اور اتنے پرسنٹیج جو ہے وہ تھوڑا بہت رٹا سسٹم ہوئے گا. رٹا سسٹم یہ کبھی کسی تاریخ کے بارے میں پوچھ لیا، لیکن اب 50 سوالات میں سے 20-30 سوالات رٹا سسٹم کے اوپر آنا تو نہیں بنتے. وہی لائنس اٹھا کے بیچ میں سے لفظ غائب کر کے دے دیا نا. یہ تو ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. بچوں کا کیلیبر نہیں ہوتا اتنا. ہاں کنسیپٹ ایک بچے کو مل جائے تو پھر وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی واقعی میں
اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے اوپر. کو کریکولر ایکٹیویٹیز بالکل ہونی چاہیے. ہم تو کہتے ہیں لڑکیوں کے اسکول کالجز میں سیپریٹ ان کے لیے ہونی چاہیے, لڑکوں کے اسکول کالجز میں سیپریٹ ان کے لیے ہونی چاہیے, کمبائنڈ کیوں ہونی چاہیے. اچھا ڈانس پارٹیز بھی کیا اسی میں ہی آتی ہیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں, قوالی نائٹس بھی اسی کے اندر ہی آتی ہیں, فحاش کنسرٹس بھی اسی کے اندر آتی ہیں. نو, اسپورٹس آتا ہے, کوئز کمپٹیشن آتا ہے, کیلیگرافی آتی ہے, سنگنگ کمپٹیشن نہیں آتی. دیکھیں جو اسلام میں چیز من ہے وہ نہیں آتی, اس کو آپ نکال دیں, باقی آپ ایکسپلوریشن حاصل کریں, آپ گرومنگ حاصل کریں, آپ ایجوکیشن حاصل کریں, آپ لرننگ حاصل کریں, لیکن وہ سنگنگ کمپٹیشن سے ہی حاصل ہو سکتی ہے, وہ کوئز کمپٹیشن سے نہیں ہو سکتی, وہ اسپورٹس کمپٹیشن سے نہیں ہو سکتی, وہ کیلیگرافی کمپٹیشن سے نہیں ہو سکتی, وہ ایبیلٹی چیکنگ پروگرام سے نہیں ہو سکتی. تو یہ تھی ہماری کچھ کریکولم کے بارے میں پالیسیز. اب تھوڑے سے آتے ہیں پالیسیز کے اندر کیا ڈرا بیکس ہے. ایسی کون سی پالیسیز آپ لوگوں نے مرتب دی ہوئی ہیں کہ صرف 5% لوگ پورے پاکستان میں ہماری رپورٹ کے مطابق ولنگ ہے اسلام پاکستان اور عوام کے لیے خدمت کرنے کے لیے, صرف 5% لوگ, باقی کہاں پر گئے. ایسی کون سی پالیسیز مرتب کی گئی. یعنی کہ بچوں کو بنیاد سے یہ بتایا گیا یو ہیو ٹو اسٹڈی جسٹ فار ڈگری, آپ نے پڑھنا ہے تو ڈگری حاصل کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے جاب کرنی ہے. دیٹس اٹ. بچوں کے ذہنوں میں شروع سے ہی معاش کا ڈر والدین کی جانب سے بھی ڈال دیا جاتا ہے, پتر تو وڈا ہو سے پڑھ سے, تو ڈاکٹر بن سے تاں ساڑا سلسلہ چل سے, تو انجینئر بن سے تاں ساڑا سلسلہ چل سے. ایجوکیشن کو تو آج کے دور میں صرف ڈگری, جاب, کیریئر یہیں تک محدود کر دیا گیا. اچھا چلو ایک منٹ ادھر ہی آ جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی 10ویں کلاس میں اگر 60 بچے ہیں تو صرف 1-2 بچے ڈاکٹر انجینئر بامشکل بنتے ہیں, وہ بھی گورنمنٹ سیکٹرز میں جا کے, پرائیویٹ کا تو پھر پتہ نہیں. یعنی کہ ان 60 میں سے باقی وہ کدھر گئے, 58 لوگ کہاں پر گئے. کوئی کدھر چلا جاتا ہے, کوئی کال سینٹر میں چلا جاتا ہے, کوئی کسی کمپنی میں جو ہے جا کے اسسٹنٹ. کس طریقے سے ہمارے ایجوکیشن نظام کو مکمل طور پہ برباد. ایسی کون سی پالیسیز مرتب کی گئی. یہی پالیسیز مرتب کی گئی. جب بیس میں آپ ان کو کنسیپٹ یہ دیں گے کہ آپ نے جاب کرنی ہے, آپ ایجوکیشن پڑھی کیریئر کے لیے رہے ہیں, تو پھر یہی ہونا ہے. لیکن وہ بھی تو ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پا رہا. 10ویں کلاس کے بعد بچہ سلیکٹ ہی نہیں کر سکتا ویئر ٹو گو, اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کہاں پہ جانا ہے. چلو اس کو پتہ چل ہی گیا میں نے کہاں جانا ہے. ایم ڈی کیٹ پہ آ جاؤ, ای کیٹ کو فی الحال سائڈ پہ, کیونکہ ایم ڈی کیٹ کا ایشو چلتا ہے. پہلے تو یہ سوچ لو کہ پی ایم سی لانچ کرنی ہے, پی ایم ڈی سی لانچ کرنی ہے. پورے پاکستان کے تم ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ ایک لے رہے ہوتے ہو, اور بچہ جو ہے وہ مختلف قسم کے 2 سال اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے. آخر میں جا کے اس کو پھر جو آپ لوگ سلیبس دیتے ہیں وہ پڑھنا پڑتا ہے, جو کہ ہوتا ہی پنجاب بورڈ کا. تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ بھئی ایم ڈی کیٹ کا جو ٹیسٹ ہے 2 مہینے پہلے آ کے آپ اس کا سلیبس چینج کر دیتے ہیں. یہ پالیسیز ہیں. یہ اور اسی طریقے سے 2.5 لاکھ بچہ 3 لاکھ بچہ ٹیسٹ دے رہا ہوتا ہے, 3200 بندہ سلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. یہ سلیکشن کرائٹیریا نہیں, یہ بہت بڑی بلنڈر بازی ہے. جب ایجوکیشن سسٹم ون نیشن کریکولم ہوگا نا, ایک نصاب ہوگا نا پورے پاکستان میں, اور کنسیپچول نصاب ہوگا نا, اور ابھی جو ہم آگے جا کے مختلف قسم کی بیٹرمنٹ کے لیے جو سجیشنس دیں گے وہ ایڈ ہویں گی نا انشاءاللہ, تو پھر وہ 3200 نہیں, وہ پھر تعداد خود بخود بڑھتی رہے گی. پھر لوگ 3200 میں بھی سیٹسفائی ہو جائیں گے کہ نہیں یار ہماری غلطی ہے, ہم نے ٹھیک طریقے سے پڑھا نہیں ہے. سسٹم بہت کریکٹ ہے, ابھی سسٹم رانگ ہے. آپ اٹھا کے پوچھ لیں کسی بھی ایم ڈی کیٹ کے بچے سے, وہ تو آپ کو اچھے خاصے, ہاں جس کا ہو گئی, بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن کی سلیکشن, کیونکہ جن کی سلیکشن ہو جاتی ہے وہ تو پھر خوش ہوتے ہیں ہماری اسٹڈی چل رہی ہے, انہوں نے نہیں بولنا. جو بیچارہ 2.5 لاکھ بچہ فیل ہو جاتا ہے نا, جو خصوصی طور پہ, کیونکہ آگے میرٹ نہیں بن رہا ہوتا, پڑھ کے پورے 15 سال. اور دوسری بات, اگر میں یہ بات کروں کہ ایک بچہ فیل ہو گیا 8ویں کلاس میں 9ویں کلاس میں, تو اس کو ایک سزا دی جاتی ہے. پورا سال تم نے اسی کلاس میں دوبارہ پڑھنا ہے, اور اگلے سال تم نے دوبارہ پیپر میں اپیئر ہونا ہے. یہ یار ایک ایجوکیشن حاصل کرنا جرم بن گیا, ایک جیل بنا دی گئی ہمارے لیے. کہ اس لیے تو بچے پیچھے ہو جاتے ہیں, جب فیل ہو گیا ان کا مورال ڈاؤن ہو گیا, وہ کہیں گے یار کیا پورا سال پڑھا. اور ایم ڈی کیٹ کے بچے کی اگر میں بات کروں, اس کا بھی تو یہی صورتحال ہے. اگر آج آپ نے ٹیسٹ دیا تو آپ کو اگلے سال دینا پڑے گا اگر آپ سلیکٹ نہیں ہو رہے, پورا سال ضائع. یہ تھے کچھ ڈرا بیکس, یہ تھی کچھ پالیسیز کے اندر کمی. اب ہم سجیسٹ کریں گے کہ واٹ شوڈ بی دا بیٹرمنٹ, کیا چیزیں بیٹرمنٹ کی طرف جا سکتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بھئی ہمیں ایک اسلامک میڈیکو ٹیکنو سائنٹیفک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. اگر بچے کو, اب آپ نے یہ پرسیو کرنا ہے میں کیا بات کروں, اگر بچے کو شروع کلاس سے ہی کہ ہم ایک ایسا ماحول پرووائڈ کریں جس کے اندر لیبز ہوں, ان لیبز کے اندر مختلف ڈومینز کے آئٹمس پڑھے ہوں. مثال کے طور پر میڈیکل کا اسٹیتھوسکوپ پڑھا ہو, تھرمامیٹر پڑھا ہو, گلوکومیٹر پڑھا ہو,
اب وہ جب پرائمری سے مڈل ایجوکیشن لیول پہ جمپ کرے تو اب ان کی جگہ اور کمپلیکس چیزیں پڑھی ہوں. پھر جب وہ سیکنڈری ایجوکیشن لیول پہ چلا جائے تو مزید کمپلیکس چیزیں پڑھی ہوں. اسی طریقے سے باقی ڈومینس کی. تو جب پرائمری لیول پہ آپ نے یہ مختلف قسم کی جو ہے وہ ڈومینس کی مختلف چیزیں سیٹ کر دی ایک لیب میں, بچوں کو آپ ادھر بلائیں اور بچوں کا انٹرسٹ دیکھیں ٹیچر کہ بھئی بچہ کون سی ڈومین کی اکوپمنٹس کو بار بار ہر روز جا کر دیکھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے. 5 سال تو ہے نا, 1 سے لے کر 5ویں کلاس تک. 5 سال کے بعد ٹیچر ایٹ لیسٹ یہ سجیسٹ کر سکتا ہے اسٹوڈنٹ کو کہ بیٹا میں نے 5 سال تجھے دیکھا ہے, تو میڈیکل اکوپمنٹس کی طرف جائے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے آگے جو بھی فیلڈ چوز کرنی ہے, تیرا انٹرسٹ میڈیکل کی طرف ہے, تو نے میڈیکل کی طرف جائے. اب آپ ان ڈومینس کی جو کمپلیکسٹیز وہ آپ بڑھاتے جا رہے ہیں ساتھ میں, مڈل میں بھی سیکنڈری میں بھی. تو جب بچہ آگے جائے گا 5ویں میں, تو ٹیچر نے اس کو کہہ دیا بیٹا تو نے اب میڈیکل کی طرف جانا ہے, کیونکہ میں تجھے 5 سال سے جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں. اب 6 سے 8ویں لیول تک وہ لیول ہے جس میں بچہ خود یہ اپنے آپ کو سجیسٹ کرے گا یا خود ڈیسیجن لے گا کہ یار میرے ٹیچر نے تو یہ میرا فیصلہ کیا تھا اور میں واقعی میں ہی ڈومین اسی میڈیکل کی ڈومین کے لیے بنا ہوں, کیونکہ میرا انٹرسٹ اس کی طرف زیادہ ہے. تو جب وہ 10ویں کلاس میں بچہ آئے گا نا, اس کے بعد اس نے جو بھی سلیکشن کرنی ہے وہ اس کے بلبوتے پہ ہوئے گا. اور میں یہ گارنٹی دے سکتا ہوں, اگر ہم یہ انوائرمنٹ شروع سے ہی پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ 10ویں کلاس کے بعد آپ لوگوں کو 5-10 ہزار روپے کے کیریئر کاؤنسلنگ سیشنز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ابھی ضرورت ہے, کیونکہ بچوں کو پتہ نہیں ہم نے کہاں جانا ہے. 10ویں کلاس تک بچوں کو نہیں پتہ ہم نے کہاں پہ جانا ہے. تو جب آپ شروع سے یہ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم مختلف ڈائیورس سبجیکٹس کو انوالو کریں گے, صرف فزکس کیمسٹری بیولوجی کو انوالو کرنے سے کچھ نہیں ہوئے گا. ہمیں ایروبیوٹکس, ایروناٹکس, اسپیس ٹیکنالوجی, انوائرمنٹل ٹیکنالوجی, مختلف چیزوں کو ہمیں بچوں کے سامنے پریکٹیکل فارم میں رکھنا پڑے گا. مختلف سبجیکٹس کو انرول کروانا پڑے گا, تاکہ جو چیز اس نے آگے جا کے یونیورسٹی لیول میں حاصل کرنی ہے وہ 10ویں کلاس سے ہی حاصل کر لینا. ایف ایس سی لیول تک پھر بندہ ریسرچر نہیں بن جائے گا اگر اس ماحول کو ہم بنا لیں گے. اسی طریقے سے مختلف ایبلٹی چیک پروگرامز ہم یہاں پہ لانچ کریں. مثال کے طور پر ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی قرآن پاک کو نا تجوید اور ترجمے کے ساتھ پہلی کلاس سے امپلانٹ کرنا شروع کر دیا جائے. دوسری بات, کنسیپچول اسٹڈی کو پروموٹ کیا جائے, رٹا سسٹم کو ختم کر دیا جائے. اکیڈمیز خود بخود ہی ختم. جب آپ رٹا سسٹم کو چلاتے ہیں, پھر اس رٹے کے لیے بچے کو اکیڈمی میں جانا پڑے. قرآن پاک کو تجوید اور ترجمے کے ساتھ لانچ کر دیں تاکہ آپ لوگوں کے شکوے ختم ہوں کہ ایکسٹریمسٹ مدارس سے پیدا ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ رٹا سسٹم کو کینسل کر دیں, کنسیپچول اسٹڈی کو لے آئیں, پریکٹیکل لرننگ کو لے آئیں, ایگزامینیشنس کو بے شک ٹف کریں, پھر مزہ آئے گا. فیل سسٹم کرنے والا جو چکر ہے اس کو یہ چکر نہیں ہونا چاہیے. ود ان 1 to 2 month اس کو ٹرائل دینا چاہیے. ایٹ لیسٹ 1 to 2 ٹرائلس ہونے چاہیے کہ بیٹا تو دوبارہ سے اپنے آپ کو گو تھرو کر لے, دوبارہ سے پڑھ کے دوبارہ سے ایگزامینیشن سسٹم میں اپیئر ہو جائے. لیکن وہ تب ہوگا نا جب کنسیپچول ایک لرننگ, ایک گرومنگ, ایک ایکسپلورنگ جو ہے وہ ماحول آپ پرووائڈ کریں. تو جو ہم نے ایک انوائرمنٹ کی بات کی. اچھا, اب ہمارے مطابق جب آپ قرآن کو شروع سے پڑھا رہے ہوں گے نا, پھر بچہ 10ویں 12ویں گریجویشن اسپیشلائزیشن لیول پہ جا کے ایتھسٹ نہیں بنے گا. اس کو پتہ ہوگا کہ یہ جتنی بھی فزکس کیمسٹری بیولوجی سارا کچھ ہے, یہ سب کچھ میرے رب کی قدرت ہے, میرے رب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا. لیکن جب بیس سے ہی آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا سکھائیں گے نا, تو بندہ جب بڑا ہوگا نا اسپیشلائزیشن لیول پہ, وہاں پہ جا کے اس میں اکڑ نہیں آئے گی رسول اللہ کے معاملے میں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہمیشہ عزت, احترام اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی حضور پاک کا نام لیا کریں. لیکن بات یہ ہے کہ بنیاد, تو جب آپ قرآن پاک کو شروع سے لانچ کر دیں گے, اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایتھیزم, لبرلزم, سیکولرزم, کمیونزم, مارکسزم, فیمنزم گیا. کیوں؟ ایک قرآن پاک آ گیا. قرآن پاک کی سائنس ٹیکنالوجی کا سورس مانا جائے گا. کوئی بھی الہات تو پھر پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب ایک بندے کو پتہ ہوگا اچھا فزکس میں جو یہ کام ہوا ہے یہ تو قرآن پاک میں ذکر ہے, اچھا کیمسٹری میں جو یہ کام ہوا ہے یہ تو قرآن پاک میں پہلے سے ذکر ہے, اور اسی طریقے سے باقی بھی ساری چیزیں. تو قرآن پاک کو اگر ہم شروع سے جو ہے وہ لانچ کر دیں تو پھر یہ ہمارا سلسلہ شروع ہوگا. اب وہ جو ریسرچ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا کیا چکر ہے. ریسرچ ڈپارٹمنٹس ایسے ڈپارٹمنٹس ہوئیں گے جس میں بچوں کو ہم انرول کریں گے ایبلٹی چیک پروگرامز کے تحت, جو کہ ایسا مائنڈ ہوگا جو کریٹیو ہوگا, جو انوویٹیو ہوگا, جو کچھ کرنا جانتا ہوگا. پھر اس بچے کو ہم لے کر مختلف فیلڈز کے اندر ڈائیورسٹی کو جو ہے وہ پروموٹ کریں. اسی طریقے سے جو بی ایس, اب میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا یونیورسٹیز لیول پہ. اگر میں میڈیکل یونیورسٹیز کی بات کروں تو یہ ہمارا ایجوکیشنل کریکولم کے اندر جو سلیبس کا پارٹ ہے پریکٹیکل, وہی کمی ہے کہ بھئی فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ایم بی بی ایس کو
آئی وی لینا نہیں آ رہا ہوتا، آئی وی کینولیشن کا اس کو معلوم نہیں ہوتا، ہاں رٹا اس نے سارا لگایا ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو سروے کر آئے ہیں، ہمیں تو اس بارے میں علم ہے۔ تو پریکٹیکل لرننگ کو ہمیں شروعات سے ہی لانچ کرنا پڑے گا تاکہ بچے شروع سے ہی پریکٹیکل ڈاکٹرز، پریکٹیکل انجینئرس وغیرہ بنیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی ہمیں اپنا اسلامک لٹریچر انگلش زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے لانچ کرنا پڑے گا۔ جتنے بھی ہمارے صلاح الدین ایوبی ہیں، محمود غزنوی ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں، عافیہ صدیقی، اگر میں عافیہ صدیقی کے بارے میں بھی ایک بات کروں، ان سارے ہی اسلامک ہیروز کو شارٹ کامک سٹوریز کی فارم میں یا شارٹ فکشنل سٹوریز کی فارم میں ہمیں بچوں کو پڑھانا پڑے گا۔ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے ہیروز کون سے ہیں یار۔ اب عافیہ صدیقی کا کیا قصور تھا؟ عافیہ صدیقی کا یہی قصور ہے۔ یہ جو رٹا سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ ایک کریٹیو، ایک انوویٹو، ایک ایڈوانس انڈر دا آسپیس آف اسلام ماحول میں رہتے ہوئے ایک اسٹوڈنٹ بنانا چاہتی تھی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ ہمارا بچہ، اب آپ مثال لیں، ایک ٹیسٹ ہے رٹا سسٹم جو ہمارا چل رہا ہے، کل ٹیچر نے ٹیسٹ دے دیا، میں نے خود سے لکھ دیا، اس نے مجھے سوٹیاں نہیں مارنی، مولے بخش نہیں مارنے، کیوں؟ تو نے لکھا کیوں ہے خود سے؟ دس از سلیوری ایجوکیشن۔ آپ کی دماغ کی تھنکنگ کو ہی دبا دیا کہ آپ نے سوچنا نہیں ہے خود سے۔ جب میں نے خود سے سوچنا نہیں ہے تو میں 12 سال، 13 سال، 15 سال بعد کیا سوچوں گا؟ میں نے چپ کر کے اپنی جاب کرنی ہے، دیٹس اٹ۔ عافیہ صدیقی اس پورے نظام کے خلاف، she wanted to create innovative, creative and Islamic student جو کہ اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے کوئی نہ کوئی خدمات سر انجام۔ یہی اس کا قصور ہے جس کی وجہ سے وہ 82 سال کی قید گزاری ہے امریکہ کے اندر۔ اب آپ کو اور مجھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ جو ایجوکیشنل کریکولم کے ڈرا بیکس ہم نے گنوائے اور کچھ بیٹرمنٹ پالیسیز جو ہم نے گنوائی، اگر ہم اس کے اندر مزید موڈیفیکیشن، اور میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کمنٹ میں آپ ہمیں ادھر، ہم نے باقاعدہ ایک علیحدہ سے فارم بنایا ہوا ہے، آپ وہاں پر آئیں اور آ کے ہمیں سجیسٹ کریں کہ آلسو انکلیوڈ دیز موڈیفیکیشنس ان یور ایجوکیشنل کریکولم۔ ہم نے گیٹ ویئر کی ویب سائٹ پہ پورا کمپیریٹیو انالیسس وہاں پہ درج کیا ہوا ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے ہم نے آپشنس دیے ہوئے ہیں کہ یار ہمارا کیا ایجوکیشنل کریکولم ہوئے گا۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک خاکہ سا پریزنٹ کر دیا، اس میں کافی چیزیں ہو سکتا ہے میرے سے مس بھی ہو گئی ہوں جو کہ ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوں، جو میں یہاں پر نہ بیان کر سکا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک میرے ذہن میں بات آ گئی سائنس ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ سائنس ٹیکنالوجی کو جب ہم شروعات سے ہی لانچ کریں گے نا، اس لیے میں نے جو انوائرمنٹ کی بات کی تھی، وہ کس انوائرمنٹ کی بات کی تھی؟ میڈیکو ٹیکنو اسلامک سائنٹیفک انوائرمنٹ، جو کہ پہلی کلاس ہے۔ دیکھیں ہم نے صرف ہمارے اوپر جو ایک بلیم لگایا جاتا ہے نا کہ آپ لوگ ایک انتہا پسند، یار کس طرح انتہا پسند؟ ہم نے تو میڈیکو ٹیکنو سائنٹیفک پہلے الفاظ استعمال کیے ہیں، اسلامک بعد میں استعمال کیا۔ یہ ہم تو بولنے میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ ہمارے اوپر یہ بلیمز نہ لگائیں۔ تو شروعات سے ہی تو ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا پڑے گا، اور انشاءاللہ ابھی ہماری جو نیکسٹ پالیسی آئے گی اس میں تو ہم سائنس ٹیکنالوجی کو بڑے طریقے سے ڈسکرائب کریں گے کہ ہم کس طریقے سے سائنس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنے اوپر جو قرضے ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں، کس طرح سائنس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم اپنی اسلامی معیشت کو جو ہے وہ پروان چڑھا سکتے ہیں، کس طرح سائنس ٹیکنالوجی کو انوالو کر کے ہم مختلف انرجی پروڈکشن کی چیزوں کو یوٹیلائز کر کے اپنے ملک کا نظام چلا سکتے ہیں۔ ایسے چلتے چلتے ایک کامن کوشچن بھی ہے کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی معاش کے لیے ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، تو پھر کیا اس کا طریقہ کار ہوئے گا؟ کیونکہ والدین تو بچپن سے بچوں کو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھنا پڑھانا ہے، کمانا ہے اور اس کے بعد گھر لے کر۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو اسلام پاکستان عوام کے لیے کچھ ریسرچرز، کچھ سائنٹسٹ، کچھ واقعی میں ویلیویبل پرسنالٹیز بنانا چاہتے ہیں، وہ ایک ہی عبدالقدیر پیدا ہوا، دوبارہ اگر عبدالقدیر بنانا چاہتے ہیں، دوبارہ عافیہ صدیقی بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اسٹوڈنٹس کا جو گول ہے وہ یہی رکھنا پڑے گا کہ تم نے ایجوکیشن کو اسلام پاکستان اور عوام کی خدمت کے لیے ہی حاصل کرنا۔ اب رہی بات معاش کی، تو یار ظاہر سی بات ہے جب ایک ڈاکٹر بندہ بنے گا تو وہ ہاسپٹل میں جائے گا تو اس کو پیسے تو ملنے ہی ہے نا۔ جب ایک انجینئر کسی کارخانے میں جائے گا تو وہاں سے اس کو پیسے تو ملنے ہی ہے نا۔ جب ایک ٹیچر جو ہے وہ ٹیچنگ کرے گا تو اس کو منی تو ملنی ہی ہے نا۔ بینک والا جو ہے وہ بینک میں جاب کرے گا، چلے بینک کا تو نظام ہی سارا خراب ہے، اس پہ زیادہ ڈسکشن کریں گے۔ لیکن ایک چیز فرام دا ویری بیس جو ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں نا، بچوں کے دماغ اصل میں پتہ ہے کس طرح خراب ہوتے ہیں۔ جو امیر گھرانے کے ہوتے ہیں وہ تو پے کر کے ختم کر لیتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ غریبوں کے بچے کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم فرام دا ویری بیس، بجائے ووکیشنل ٹریننگ سیشنز میں آئی ٹی پروگرامس لانچ کرنے کے، یار وہی اسکول کالج کے اندر ہی آئی ٹی پروگرامس کو لانچ کیا جائے، اسٹوڈنٹس کو وہیں سے ہی سکھایا جائے کہ آپ لوگ شروع سے ہی اسلامک بزنس ماڈل کو کس طریقے سے اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس اسکلز آ جائیں گے، اس اسکلز کو آپ نے اسلامک ایک بزنس ماڈل کے اندر رہتے ہوئے کس طرح استعمال کرنا ہے، اور اس طرح آپ نے اپنا معاش چلانا ہے۔ بچہ ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے گا، ساتھ ساتھ اس کا معاشی نظام بھی چل رہے گا۔
وہاں سے اس کو پتہ ہوگا کہ اب میں پڑھ رہا ہوں تو میرا گول جو ہے وہ اسلام پاکستان عوام کی خدمت ہے. یہ معاش کی فکر جب ہم ہٹا دیں گے نا پھر انشاءاللہ ہمارے لیے ترقیوں کی راہیں جو ہیں وہ کھل جائیں. اور اسی طریقے سے ہم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو لازمی اپنے نصاب میں ایڈ کریں گے. جن کے اختلاف اقبال کے ساتھ وہ علیحدہ رہے. ہم نے جو اقبال کو پڑھا ہے وہ تو یہی پڑھا ہے کہ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں. باقی ساری ایک دفعہ فارسی کلام بھی پڑھ لیجیے گا, صرف اردو کی بانگیں درا پہ نہ رہیے گا, 2-3 چیزیں ڈھونڈ کے. فارسی کلام جاوید نامہ اسرار الرموز وہ بھی پڑھیے گا, جس میں اقبال سارے کے سارے جو ہے وہ راز جو ہے وہ کھول کے رکھ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ بھئی کس طریقے سے نوجوان جو ہے وہ دین اسلام کے لیے آگے آ سکتے. تو یہ تھی ہماری ایجوکیشنل پالیسی جس میں ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کی. آئی ہوپ سو کہ ساری کی ساری چیزیں میں ڈسکس کر چکا ہوں, کچھ چیزیں رہ نہیں گئی ہوں گی. باقی آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ احباب بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے مائنڈ کو اپنے استعمال کریں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے, ہم نے کچھ کیا تو آپ کے سامنے پیش کر دیا. آپ لوگ بھی اپنے مائنڈ کو یوٹیلائز کریں. واٹ شوڈ بی دا بیٹرمنٹ ان ایجوکیشنل پالیسی, واٹ شوڈ بی دا بیٹرمنٹ ان اکنامیکل پالیسی, ان آل ادر پالیسیز. انشاءاللہ we will be coming soon with next policy in next week. جزاک اللہ.